میں کالج کی دوسری دوستوں کے ساتھ اس گاڑی میں موجود تھی، لیکن گاڑی جس برق رفتاری سے ان پتھریلے راستوں پر بھاگ رہی تھی اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ پورے راستے میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی آئی تھی، لیکن اب خوف کے مارے حالت بری ہو گئی، کیونکہ ڈرائیور کا گاڑی بھگانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نیند میں گاڑی چلا رہا ہو۔ شام کے اندھیرے بھی پھیل رہے تھے، ایسے میں گاڑی چلانا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری لڑکیاں بے فکری سے گاڑی میں بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، جبکہ مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں بالکل خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جب ہی میرے برابر میں بیٹھی ہوئی نوال کہنے لگی، کیا ہوا زینب، تم اتنا چپ کیوں ہو؟ میں گھبراتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس قدر اونچے نیچے راستے ہیں، اوپر سے یہ ڈرائیور گاڑی کس انداز میں چلا رہا ہے؟ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ میں ادھر ادھر خطرناک راستوں کو دیکھتے ہوئے اپنی دوستوں سے کہنے لگی، جبکہ وہ میری بات پر بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جو قیامت ہم پر ٹوٹی تھی، کاش وہ وقت ہم پر کبھی بھی نہ آتا، کیونکہ سامنے ایک گہری کھائی تھی، اس کے برابر میں بالکل پتلی سی سڑک جا رہی تھی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی اس سڑک پر چلانی شروع کی، اچانک ہی گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور گاڑی بل کھاتی ہوئی نیچے موجود گہری کھائی میں جا گری۔ آسمان گھوم گیا، چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں اور سیٹیں میرے منہ پر آ کر اتنی زور سے لگی، ان کے اندر موجود لوہا میرے ماتھے پر لگا کہ خون کا فوارہ ایک دم ہی ابل پڑا۔ اتنا ڈھیر سارا خون اور دوستوں کی چیخیں سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اپنے اوپر ایک مٹی کا تودا گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا نام زینب ہے، میرا تعلق ایک انتہائی دیندار گھرانے سے تھا۔ ابو ایک سخت مزاج انسان تھے، انہیں بیٹیوں کا باہر گھومنا پھرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، سب سے بڑا بھائی جو ابو کی طرح ہی سخت مزاج تھا۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن میری عمر 19 سال تھی اور میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے بھی ابو کالج میں پڑھانے کے خلاف تھے، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی میرے بارے میں انہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یوں انہوں نے بار بار امی اور میرے کہنے پر کالج پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب میں انٹر کر کے گریجویشن کر رہی تھی۔ حیران تھی کہ ابو میرے معاملے میں اتنی سختی نہیں کر رہے تھے۔ کالج کی زندگی بہت خوبصورت تھی، یہاں پر ہم 4 دوستیں تھیں، میں اپنی دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ اس بار کالج کا ٹرپ سوات کے خوبصورت علاقے میں جا رہا تھا۔ ویسے تو میں کبھی بھی کالج ٹرپ کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں گئی تھی، لیکن اس بار دوستوں نے اصرار کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ ہمیں تمہارے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ یوں وہ تینوں کی تینوں میری امی کے پاس پہنچ گئی، تو امی نے کہا کہ اس کے ابو سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ پھر امی نے ابو کو کہا کہ بچی کا دل ہی رکھ لو، آج ماں باپ کے گھر ہے تو گھومنے چلی جائے گی، کل کو پتہ نہیں کیسا سسرال ملے، کیسا شہر ملے۔ امی نے ایسا جذباتی طور پر ابو کو بلیک میل کیا کہ انہوں نے اجازت دے ہی دی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا ایسا سفر ہوگا جو میری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ جانے کا سفر تو خیر و عافیت سے طے ہو گیا تھا، لیکن آتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ سارے کالج کی لڑکیاں کہنے لگیں کہ اس سڑک پر رات کے وقت گاڑی چلانا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن شاید ڈرائیور ہی اناڑی تھا، جس کی وجہ سے انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک عمر رسیدہ عورت مجھ پر جھکی بڑے غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کی اور سوچا کہ کہیں یہ موت کا فرشتہ تو نہیں جو مجھے لینے آیا ہو، لیکن انسانی روپ میں نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، لیٹی رہو بیٹا، تمہاری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اب تم چل نہیں سکتی۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس حادثے میں اپنی ٹانگ گنوا بیٹھوں گی۔ کیا میں معذور ہو چکی ہوں؟ یہ سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ عورت نے میرے چہرے پر پھیلے آنسو صاف کیے، کہنے لگی، پریشان مت ہو، تم پھر سے چلنے پھرنے لگو گی، ہمیشہ کے لیے معذور نہیں ہوئی ہوگی۔ جیسے اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی۔ میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، تبھی اس نے کسی کو آواز دے کر بلایا تھا۔ آنے والا ایک صحت مند نوجوان تھا، اس کا لمبا چوڑا وجود جس پر میری نظر بھی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ پھر اس کی اماں نے نہ جانے کون سی زبان میں اسے اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ تبھی میرے 14 طبق روشن ہو گئے جب وہ میرے قریب آیا اور
اس نے مجھے تکیے سے لگا کر بٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا گھٹنے کے نیچے سے میری پوری ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا میں کبھی بھی چل نہیں سکوں گی؟ یہی سوچ کر میں خون کے آنسو رونے لگی، لیکن وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ میرے آنسو دیکھنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اندر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، غالباً اس میں سوپ تھا، کیونکہ اس کے اندر سے نہایت لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ پھر چمچ سے وہ مجھے سوپ پلانے لگی۔ وہ اجنبی عورت میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میں اس اندھیرے غار نما کمرے میں بڑی بے بس حالت میں پڑی تھی۔ غار میں ایک کونے میں لالٹین جل رہی تھی، لیکن باہر چھایا اندھیرا بتا رہا تھا کہ اس وقت رات کا سماں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اندر آئی، لیکن اس کے پیچھے اس کا بیٹا بھی اندر آیا تھا۔ تبھی میری ٹانگ پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر وہ مرہم لگانے لگا، لیکن میں درد کی شدت سے چیخ اٹھی۔ پھر وہ عورت مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسے مت چیخو بیٹا، مرہم تو تمہیں لگوانا پڑے گا، ورنہ تمہارے زخم میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ میرا منہ خوف سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو جو اس حادثے میں زندہ بچ گئی، کیونکہ اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ساری لڑکیاں مر چکی ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں بچی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دوستیں میرا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ کیا میرے والدین کبھی مجھے ڈھونڈ پائیں گے؟ انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی بیٹی زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ پھر اس لڑکے نے میری پوری ٹانگ پر مرہم لگا دیا۔ نہ جانے کون سی جڑی بوٹیوں والی دوائی لگا رہا تھا، جس کی بو انتہائی تیز تھی۔ کاش میں اٹھ کر باہر جا سکتی، باہر کی دنیا دیکھ سکتی۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں زندہ ہوں۔ میرے گھر والوں کو شاید یہ بتایا ہوگا کہ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے میرے جسم کے اعضاء بھی سلامت نہیں رہے، اسی لیے میری لاش بھی نہیں مل سکی۔ لیکن انہیں کیا پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ایک غار نما گھر میں موجود ہے۔ کب صبح ہوتی ہے کب شام، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ لیکن ہر روز وہ نوجوان میری ٹانگ پر مرہم پٹی کرتا، وہ عورت میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے اپنی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ اس حادثے نے تو میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں اب کبھی اپنی وہ والی زندگی نہیں جی پاؤں گی۔ یوں نہ جانے کتنے دن بیت گئے، جب ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اب تم چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہاری ٹانگ کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے۔ مجھے چلتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایک دم سے اس نے مجھے سہارا دیا تو میں لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلی بار میں اس کمرے سے باہر آئی تھی، باہر کی کھلی فضا میں سانس لینے لگی۔ یہاں آ کر حیران رہ گئی۔ یہاں موجود سارے گھر ایک جیسے تھے، ان کے حلیے عجیب سے تھے۔ کالی کلوٹی لڑکیاں دور کھڑی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں اس کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن ان کی نفرت کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ 2 قدم چلنے کے بعد ہی میری ہمت جواب دے گئی۔ سہارا لینے کے لیے میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا نوجوان غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا، تمہارے ساتھ پیش آنے والا حادثہ بہت خطرناک تھا۔ دیکھو اس نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ آج تم ہمارے درمیان موجود ہو۔ حالانکہ یہ ایک انہونی سی بات لگتی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھ پائی۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیا، جب وہ کہنے لگا کہ ایک بار جو ہماری بستی میں آ جاتا ہے پھر وہ اس بستی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ میں سکتے کے عالم میں اس کے سامنے کھڑی تھی، بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو وہ پلٹتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اب تم جب ہی یہاں سے جاؤ گی جب تم ہمارے جیسی بن جاؤ۔ چلو اب رات ہونے والی ہے، تمہیں گھر واپس جانا ہے۔ اب وہ پھر سے سہارا دے کے مجھے اٹھا رہا تھا، لیکن میرا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک معذور لڑکی بن چکی ہوں۔ میں اپنے سہارے سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو سوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا میں ایک قبیلے میں پھنس چکی ہوں جو مجھے اس بستی سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں؟ یہی سوچ کر میں روئے جا رہی تھی۔ میری سسکیوں کی آوازیں اس عورت نے سنی تو کہنے لگی، روتی کیوں ہو؟ یہاں آ کر تمہاری قسمت کھل گئی ہے۔ اب دیکھو، چونکہ سب سے پہلے میں نے ہی تمہیں دیکھا تھا،
اس لیے میں جلدی سے تمہیں اپنے گھر لے آئی، ورنہ کوئی اور تمہیں اپنے گھر لے جاتا۔ ہم دونوں ماں بیٹے تو بہت نیک ہیں، اس لیے تمہارا اتنا خیال رکھا۔ اب تم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی ہو۔ مجھے اس اندھیرے گھر میں بہت ڈر لگتا تھا، لیکن یہ میری محسن تھی، انہوں نے میری جان بچائی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میں پورے 3 دن تک اس مٹی کے تودے تلے دبی رہی۔ زیادہ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے میری ایک ٹانگ ضرور ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی میرے اندر چند سانسیں باقی تھیں۔ میری ان سانسوں کو بچانے والی ذات اللہ کی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹے تھے جو میری اتنی مدد کر رہے تھے۔ روزانہ میری زخمی ٹانگ پر مرہم لگانا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، ان دونوں ماں بیٹے نے تو میری خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک بار پھر سے میں اپنے قدموں پر چلنے پھرنے لگی تھی۔ اب ٹھیک ہونے کے بعد تو مجھے اور شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر زیادہ نکلتی ہی نہ تھی۔ پورا دن اسی عورت کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کرواتی رہتی تھی۔ جیسے ہی کسی کام سے باہر نکلتی تو باہر والے لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر یہ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں، اور میں تو خود ایک مصیبت زدہ لڑکی تھی، تبھی تو ان کی بستی میں رہ رہی تھی۔ ایک دن میں اس عورت سے کہنے لگی کہ میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے غور سے میری شکل دیکھی، کہنے لگی کیا تمہارے ماں باپ تمہیں قبول کر لیں گے؟ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ابو کتنے سخت مزاج آدمی تھے۔ وہ تو پہلے ہی لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اور مجھے انہوں نے کتنی مشکلوں سے ٹرپ پر جانے کی اجازت دی تھی۔ اب شاید اتنے مہینوں سے میں گھر سے غائب ہوں تو انہوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہوگا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس حادثے میں میری بھی موت ہو گئی ہے۔ جس طرح دوسری لڑکیاں مر گئی تھیں، اسی طرح میں بھی مر چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دیا ہو۔ یہی سوچ کر میں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ اب میں نے واپس جانے کا فیصلہ کینسل کر دیا تھا۔ اس دن میں اداسی سے اس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی وہ نوجوان میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، لیکن میں آنسو بہاتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو لڑکی اگر ایک رات بھی گھر سے باہر گزار لے تو وہ دنیا والوں کی نظروں میں ناپاک ہو جاتی ہے، اور میں نے تو ایک دن نہیں بلکہ کئی راتیں گھر سے باہر گزاری ہیں۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے قبول کریں گے یا نہیں، اور اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ میری پاک دامنی پر شبہ کریں گے۔ میں سر جھکائے اسے حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے جو بات کہی اسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو کسی رشتے سے رہنا پڑے گا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، اچانک ہی پیچھے سے اس کی ماں یعنی وہی عورت آئی۔ کہنے لگی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ ہماری جیسی نہیں؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی وہ نوجوان اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اسے اس گھر سے باہر لے گیا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں اس نوجوان کی بات مان لیتی، کیونکہ اگر میں یہاں سے نکل کر کہیں اور جاتی تو شاید کوئی بھی مجھے قبول نہ کرتا۔ ایسے میں میرا یہی ٹھکانہ درست ہے۔ ویسے بھی دونوں ماں بیٹا کتنے مہربان ہیں، ہر طرح سے میری مدد کرتے ہیں، مجھے کبھی نفرت بھری نظروں سے بھی نہیں دیکھتے، جس طرح دیگر بستی کے لوگ مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ یہی سوچ کر میں اس رشتے پر رضامند ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میں نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ کہنے لگی تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر شادی کر لی تو ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا پڑے گا، ہم سے جدا ہو کر تم جی نہیں پاؤ گی۔ میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے یہ، اگر میں اکیلی کہیں اور چلی جاؤں گی تب بھی میرے لیے جینا بہت مشکل ہے، اس لیے میں یہاں کوئی رشتہ بنا کر یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات مان کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تم راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی اس بستی میں آنے والی تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ پھر دوسرے دن اس نے مجھے لال رنگ کا جوڑا پہنایا اور اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ اب وہ مجھے لے کر نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں دلہن بنی راستوں سے گزر رہی تھی، لیکن راستے میں کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے میرے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ میں نے دیکھا اس شادی میں کوئی بھی اس بستی والا شریک نہیں ہوا تھا۔
बस मैं अकेली ही दुल्हन बनी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब वो मुझे लेकर उस बस्ती की सबसे खूबसूरत घर में चली आई। ये घर बाकी घरों से बहुत अलग था। फिर जैसे ही मैं अंदर आई तो सामने एक लंबा चौड़ा उम्र रसीदा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने उस औरत से कहा कि क्या तुमने इस लड़की को यहाँ की सच्चाई बता दी है? औरत ने नफ़ी में सर हिलाया, कहने लगी कि मैं इसे नहीं बता सकती क्योंकि वापस जाना नहीं चाहती है ये, और अगर मैंने इसे वो सच्चाई बता दी तो ये यहाँ से चली जाएगी और आगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तभी उस औरत ने बेटे को बुलाया जिससे मैं शादी करने वाली थी। फिर बिल आखिर उसने हम दोनों की शादी करवा दी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी शादी थी, इसमें कोई भी शामिल नहीं था। अब मैं लाल जोड़ा पहने वापस घर आ गई। उसके बाद से हम तीनों साथ रहने लगे। मेरा शौहर भी बड़ा अजीब था। जैसे ही रात होती तो कमरे में आता ही नहीं था, लेकिन पूरा दिन मेरे साथ रहता था। मैं उसकी इस जिंदगी पर हैरान थी। उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और फिर तुम यहाँ इस घर की फ़र्द बन चुकी हो, इसलिए मैं ये नहीं समझता कि तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। और जो भी काम होता घर ही में कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा शौहर और उसकी माँ घर पर भी नहीं थे। यही चहलकदमी करने के लिए मैं बाहर निकल आई क्योंकि बाहर की फ़िज़ा बहुत खूबसूरत थी। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला हुआ था। जैसे ही बाहर आई तो सामने दरख्त के नीचे दो लड़कियां खड़ी मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। फिर एक सरगोशी करते हुए दूसरी से कहने लगी, अरे उसने तो कहा था कि ये बस्ती छोड़कर चली गई है और ये तो अभी तक इसी घर में मौजूद है। फिर दूसरी कहने लगी, हाँ हमसे शायद झूठ कहा था, वरना ये तो इतने दिन से यहीं रह रही है। तभी वो दोनों चलती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? आखिर हमारी बस्ती में तुम्हारा क्या काम? उनकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। मैं बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मेरे हाथों में लगी मेहंदी देख ली। फिर उनकी आंखें जैसे शोले निकालने लगी। ये गज़बनाक होकर कहने लगी, इस मेहंदी का क्या मतलब है? क्या तुम्हारी शादी उससे हो गई है? मैं घबराते हुए कहने लगी, हाँ हमारी शादी हो गई है। क्या बस्ती में इस बात का किसी को भी इल्म नहीं है? अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। फिर एक गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, मैं अभी सरदार के पास जाती हूँ, पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। किसकी शादी के ख्वाब हम देखते थे, उसने तुम जैसी से शादी कर ली और हमारी पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद करने पर तुल गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अभी तुम्हें इस बस्ती से निकलवा कर रहेंगे। वो दोनों गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिल ही दिल में बुरी तरह से डर गई। शायद यही वजह थी कि मेरा शौहर मुझे घर से बाहर निकलने से मना करता था। अब मैं उल्टे कदमों घर दौड़ी आई, लेकिन सामने वो दोनों माँ बेटा खड़े थे। फिर मेरा शौहर नरमी से कहने लगा, तुम घर से बाहर क्यों गई थी? अब देखो बस्ती में हंगामा शुरू हो जाएगा। मैं डरते डरते कहने लगी, कैसा हंगामा? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपना दिल बहलाने चंद घड़ी के लिए बाहर गई थी। मैं उनके गुस्से से डर गई, इसलिए आंसू बहाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसने मेरे होशो हवास उड़ा दिए। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, जैसे बस्ती के सारे लोग दरवाजे के बाहर जमा हो गए हों। मैं बुरी तरह खौफ से कांप रही थी। न जाने अब मेरे साथ क्या सलूक करने वाले थे। शायद वो मुझे यहाँ से निकाल देते। तभी दरवाज़ा खुला और एक अजनबी आदमी और औरत अंदर आए। वो इस नौजवान से कहने लगे कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी बेटी तुमसे शादी करना चाहती थी, तुमने इसे छोड़कर इस लड़की से शादी कर ली। अगर इस लड़की के सामने हम सबकी हकीकत आ गई ना, तो ये 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। मेरा शौहर सर झुकाकर कहने लगा कि इसे हकीकत मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी इसे पसंद करता था। दूसरी औरत कहने लगी, हरगिज़ नहीं, हम इसे अपनी बस्ती में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरदार के असूलों के खिलाफ है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो मेरे शौहर की माँ उसे समझाते हुए कहने लगी कि इसलिए क्योंकि इस लड़की के पास कोई और ठिकाना नहीं है। अब इसके घर वाले इसे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मजबूरन ये हमारे साथ इसी बस्ती में रहेगी। दोनों माँ बेटा उन बस्ती वालों को समझाने में लगे हुए थे, लेकिन ये कौन सी हकीकत मुझसे छुपा रहे थे, उसका मुझे इल्म नहीं था। फिर वो आदमी गरजते हुए कहने लगा कि ठीक है, अब हम सारे सरदार के पास जाते हैं, वही फैसला करेंगे। ये कहकर वो उन सबको लेकर वापस चला गया।
لیکن میں نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آخر مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کون سی حقیقت مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا میں کسی بات کو نہیں جانتی؟ میں کسی چیز سے لا علم ہوں؟ میں ان سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، آج میں تمہیں وہی حقیقت بتا دیتا ہوں جو ہم نے تم سے کئی دنوں سے چھپا رکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا، پھر میرے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا۔ آئینے میں میری شکل واضح تھی، گو کہ گزرتے دنوں میں میری رنگت مدھم پڑ گئی تھی، لیکن میں آج بھی حسن میں یکتا تھی۔ تبھی اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا، وہ بھی آئینے میں، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی شکل آئینے میں واضح نہ تھی، بلکہ اس کا عکس ہی نہیں ابھر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو، لیکن میرا عکس شیشے میں ابھر رہا تھا جبکہ اس کا نہیں۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا جانتی بھی ہو کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میری سچائی یہ ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ یہ سب ہماری جنات کی بستی ہے، یہاں پر ہم کسی انسان کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن تم پہلی انسان ہو جو یہاں پر ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ دراصل جس دن تم اوپر انسانوں کی زمین سے نیچے ہمارے پاس پہنچی تھی تو بہت بری حالت میں تھی۔ یہ بستی زمین سے کافی نیچے ہے، یہاں پر کوئی انسان آتا جاتا بھی نہیں۔ ہم بڑے آرام سے اس بستی میں رہتے ہیں، ہم نے اپنا پورا قبیلہ آباد کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن تمہاری ایسی حالت دیکھ کر اور تمہاری چلتی ہوئی سانسوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم تمہاری جان بچائیں۔ جبھی تو ہم دونوں ماں بیٹا تمہیں اپنے گھر میں اٹھا کر لے آئے تھے، لیکن بستی والوں نے اس بات پر بہت اعتراض کیا، کیونکہ پہلی بار کوئی انسانی لڑکی ہماری بستی میں آ کر رہ رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے اور میری ماں نے جڑی بوٹیوں والی دوائیوں سے تمہارا علاج کیا، گو کہ تمہارا بچنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی ہم تمہیں بچانا چاہتے تھے، اور بالآخر تمہیں پورے 1 مہینے بعد ہوش آیا۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہماری محنت رنگ لے آئی تھی۔ تم اپنی حالت پر بہت دکھی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کو سوچ کر روتی رہتی تھی۔ لیکن ہم جانتے تھے کہ تمہارے گھر والے اب تمہیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انسان بہت مطلب پرست ہوتے ہیں۔ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ ان کی عزت میں کمی آ رہی ہے، وہ اس معاملے کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے تم نے پھر اپنی دنیا میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور ہم بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری جنات کی بستی کے کئی جن زادیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور جو 2 میاں بیوی کل آئے تھے ان کی بیٹی بھی جو ایک جن زادی ہے وہ بچپن سے مجھے پسند کرتی ہے۔ ان کے حالات ہم سے بہت اچھے ہیں، وہ بہت امیر جنات ہیں، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن ان کی بیٹی بہت بدتمیز جن زادی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ کر تم سے شادی کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ اب سب تمہارے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ تمہیں اس بستی سے نکال دیں، لیکن میں تمہاری خاطر سب سے لڑنے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے اتنی خوفناک سچائی سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے دنوں سے انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بستی میں رہ رہی ہوں۔ تو پھر تو ان سب کے پہناوے، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، سب کچھ اتنا عجیب تھا۔ اب میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ مجھے اس جن زادے سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ بہت مہربان اور نیک تھا، اور اس کی ماں ایک جن زادی تھی جس نے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ اس نے کس طرح سے میری خدمت کی، مجھے سنبھالا، زندگی کی طرف واپس لوٹنے میں میری مدد کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ اب میں سر تھامے وہیں بیٹھی تھی، پھر مجھے یوں اداس دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر تم واپس ایک دفعہ اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے اگر تمہیں قبول کر لیں گے کہ تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، ویسے بھی میں نے تم سے سچائی چھپا کر تم سے شادی کی تھی، اس لیے ہماری شادی بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں ایک جن زاد ہوں، تم ایک آدم ذاتی ہو۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا بڑھنے لگا ویسے ویسے میرے اندر ایک خوف کی کیفیت اترتی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ایک بار جا کر اپنے ماں باپ کو یہ سچائی تو بتاؤں کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، اور نہ جانے مجھے یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ شاید انہوں نے میرے اوپر صبر بھی کر لیا ہو،
لیکن پھر بھی میں ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ تبھی جن ذات سے کہنے لگی کہ میں ایک بار اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا کیوں نہیں، تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، لیکن اگر تمہیں وہاں جگہ نہ ملے یا کوئی پریشانی مصیبت اٹھانی پڑے تو تم واپس میرے پاس آ سکتی ہو، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، پھر میں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ اب یہ حقیقت جاننے کے بعد میرا یہاں ٹھہرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے بستی کے سارے جنات مجھے مار ڈالیں گے۔ ایک عجیب سی خوف کی کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن دوسری رات ہی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا۔ جنگلوں بیابانوں سے گزرتے ہوئے وہ جن ذات مجھے ایک سڑک کنارے چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ اب میں انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ پھر میں نے اپنے شہر کا نام بتایا اور ایک گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج کتنے عرصے کے بعد میں اپنے شہر واپس آئی تھی۔ نہ جانے میرے امی ابو مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ میں نے اپنی کالے رنگ کی چادر اچھی طرح لپیٹ لی تھی۔ اپنے گلی محلے میں اتنا بدلاؤ دیکھ کر میں حیران تھی۔ نہ جانے کوئی مجھے پہچان پائے گا یا نہیں۔ میرے اندر بہت گھبراہٹ تھی۔ پھر بالآخر میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اندر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر گئی تو سامنے امی بیٹھی تھی، جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، اور گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو ادھر ادھر کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن امی نے مجھے پہچان کر سینے سے لگا لیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زینب واپس لوٹ آئی ہے۔ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ ابو نے بھی سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر ابو کہنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا، تم زندہ کیسے رہیں؟ اگر زندہ سلامت تھیں تو پہلے ہمارے پاس واپس لوٹ آتی۔ آج اتنے سالوں بعد تم کہاں سے آئی ہو؟ بھائی اور ابو کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ پھر میں امی سے کہنے لگی کہ ہماری گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا؟ امی کہنے لگی ہاں ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن اس حادثے میں تو ایک بھی لڑکی زندہ نہیں بچی تھی۔ تمہارا بچ جانا تو معجزہ ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے کھڑی لڑکی جو میری بھابھی تھی، بھائی نے شادی کر لی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی اتنے دنوں بعد واپس آئی ہے، ضرور جس نے اسے رکھا ہوگا اس نے فائدہ تو اٹھایا ہوگا۔ وہ جس انداز سے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی میں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ پھر ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگی بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی تک بالکل پاک صاف ہوں، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ ہوں کرتی ہوئی چلی گئی۔ اب میں یہیں گھر میں رہنے لگی۔ جب امی نے بتایا کہ جب سے تمہاری بھابھی اس گھر میں آئی ہے اسی کا راج ہے، میں اور تمہارے ابو تو دیوار سے لگ گئے ہیں۔ تمہاری بہنیں بھی کبھی کبھار ملنے آ جاتی ہیں، لیکن ان کے بھی حالات صحیح نہیں۔ اب میں اس گھر میں رہنے تو لگی تھی، لیکن بھابھی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ بات بے بات مجھے تانے دیتی کہ اتنے دنوں بعد واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، جن کے گھر پر رہ رہی تھی وہیں پر رہ لیتی۔ پھر اس دن بھائی ابو سے کہنے لگے کہ باہر لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ اتنے دنوں بعد ان کی بہن لوٹی ہے، نہ جانے کیا کیا گل کھلا کر آئی ہوگی، اس لیے ہمیں اس کی جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ امی کہنے لگیں کہ اتنی جلدی رشتہ کیسے ملے گا، اس لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن بھائی اور بھابھی اصرار کرنے لگے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جیسا بھی رشتہ ملے اسے یہاں سے رخصت کر دو۔ اب یہ اتنے دن گھر سے باہر رہ کر آئی ہے، اسے کنوارے لڑکے کا رشتہ تو نہیں ملے گا، اس لیے ہم کسی شادی شدہ آدمی کو ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یوں انہوں نے 3 بچوں کے باپ کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا وجود ان کے لیے اتنا بوجھ بن جائے گا۔ بھابھی اپنے چند کام والے جوڑے جو بہت پرانے تھے وہ لے کر آئیں، کہنے لگیں کہ بس اب اسے یہی دے کر رخصت کرو، ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے خریداریاں کرتے پھریں۔ ویسے بھی اس کی شادی ایک عمر رسیدہ انسان سے ہو رہی ہے، نہ کہ کسی نوجوان لڑکے سے۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ میں دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن میرے لبوں پر جیسے تالا لگا تھا۔ میں کچھ بھی نہ بولی، چپ چاپ ان کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، کس طرح سے میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔
انہوں نے تو مجھے پل بھر میں پرایا کر دیا تھا۔ یہاں آ کر میری ذات بہت مٹی ہو گئی تھی، شاید میں اسی کے قابل تھی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ وہ جن زادہ اور اس کی ماں میرا کتنا خیال رکھتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے۔ بھلے ہی میں گھر میں رہتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلوں ورنہ مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس دن میں گھر سے نکلی تبھی تو میں اس مشکل کا شکار ہوئی ہوں۔ میں رہ رہ کر انہیں یاد کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف 2 دن بعد میرا نکاح اس آدمی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جیسے کسی قربانی کے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی وہ کپڑے پہن رہی تھی جو اماں نے میرے لیے نکالے تھے۔ وہ لال رنگ کا جوڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا، ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے لال جوڑا پہنا تھا، لیکن اس جن زادے کا نام کا، جب میں اس کی دلہن بنی تھی۔ میں آنسو بہاتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں پلٹی تو مجھے اپنے پیچھے کمرے میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی میں کوئی کھڑا تھا، وہ جن زادہ تھا جو مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ تم یہاں؟ میں حیرت اور خوشی سے چلائی تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کہنے لگا، ہاں، میں تمہارے آنسو دیکھ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم ایک بار پھر سے شادی کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم مجھ سے شادی کر چکی ہو؟ اس کے لہجے میں بہت اداسی تھی۔ میں اس جن ذات سے کہنے لگی، کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر لے کر جا سکتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش تھی، میری مدد کرو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں اس کے سامنے بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس تم ایک بار ان کے سامنے انکار کر دینا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ بھی انسانی روپ میں۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی بالکل ٹھیک ہونے والی ہے۔ پھر میں نے لال جوڑا پہنا، جن زادے کی خاطر خود کو تیار کیا۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ جن زادہ مجھے لینے آ گیا تھا۔ لال جوڑا پہن کر میں باہر بیٹھی تھی۔ بھابھی طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، ابو سے کہنے لگی، ابو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے ہی شادی کر چکی ہوں۔ میں نے گویا سب کے سامنے دھماکہ کیا تھا۔ امی گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ سب مہمان آنے والے ہیں، اگر تم نے شادی کر لی تھی تو پہلے بتانا تھا نا، تم نے کس سے شادی کی ہے؟ تو میں نے غصے سے بھابھی کی شکل دیکھی اور کہنے لگی کہ اس سے جو بہت مہربان ہے، نیک ہے، اور وہ ایک بہت نیک لڑکا ہے، میں نے اسی سے شادی کی ہے۔ آپ لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں، میں صرف یہاں اپنوں کو آزمانے کے لیے آئی تھی، لیکن امی ابو کے علاوہ کوئی بھی اس آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ اور لوگ صحیح کہتے ہیں کہ اپنوں کو کبھی بھی آزمانا نہیں چاہیے کیونکہ پھر سامنے والا دھوکہ ہی دیتا ہے۔ میں نے بڑے دکھ سے بھائی کی طرف دیکھا جس نے سر جھکا لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد کھلے دروازے سے جن زاد انسانی روپ میں اندر آیا۔ وہ ایک انتہائی حسین نوجوان کے روپ میں آیا تھا جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر میں سب کے سامنے کہنے لگی کہ میں نے جس سے شادی کی ہے وہ یہی ہے، میں نے اسے بلوایا تھا، میں ہمیشہ اب اس کے ساتھ جا رہی ہوں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ شاید میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے جن ذات کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر امی کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، جانے سے پہلے مجھ سے مل کر جاؤ، میں تو تمہارے بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بیوی ایک انتہائی تیز ترار عورت ہے اور چالاک بھی۔ اس نے اس آدمی سے پیسے بھی لے لیے تھے، لیکن اب اسے وہ سارے پیسے اس آدمی کو واپس دینے ہوں گے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ بھابھی غصے سے اندر چلی گئی۔ پھر میں ابو امی کو الوداع کہنے لگی اور چپ چاپ جن ذات کے ساتھ اس گھر سے باہر آ گئی۔ میں باہر آ کر آنسو بہا رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ تو مجھے اس دنیا میں جگہ ملی اور نہ ہی تمہاری دنیا میں، وہاں بھی سب میرے دشمن بن گئے، اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ پھر جن ذات کہنے لگا کہ ایسا نہیں سوچتے، تم ایک بار میرے ساتھ چلو، تمہاری خاطر میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں میں واپس اس کے ساتھ اس کی دنیا میں لوٹ آئی۔ گو کہ سب کے لیے میری آنکھوں میں نفرت تھی، لیکن جن زاد اور اس کی ماں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔
اس لیے میں ان کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ یوں کئی سال بیت گئے، میں اپنی زندگی آرام سے گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن جنات کہنے لگا کہ تم یہاں آ کر ناخوش ہو، اس لیے میں نے تمہاری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس بار تم اکیلی نہیں بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ میری ماں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم انسانوں کی دنیا میں زیادہ خوش رہو گی، اور میں اپنی طاقت سے تمہارے لیے وہ ساری سہولت پیدا کر سکتا ہوں جس کی تم نے کبھی خواہش کی ہوگی۔ اس لیے ہم دونوں وہیں جا کر رہتے ہیں، میں بھی انسانی روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یوں ہم ایک گھر میں اپنی دنیا بسا لیں گے۔ میں حیران رہ گئی اس کی بات سن کر، پھر کہنے لگی کہ کیا ایسے ممکن ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگا کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب وہ مجھے لے کر ایک شہر چلا آیا، یہاں پر اس نے ایک خوبصورت گھر خریدا اور ہم دونوں اس میں رہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی اتنی بدل جائے گی، میں ایک چھوٹے سے غار نما گھر سے ایک محل کی رانی بن جاؤں گی۔ نوکر چاکر میرے ارد گرد گھومتے پھرتے، یہاں آ کر زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی، مجھے آرام، سکون، ہر چیز مل گئی تھی۔ اب مجھے کسی چیز کی، کسی کی نفرت بھری نظروں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ جنزاد میرے ساتھ ہی رہ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے ملنے اپنی دنیا میں بھی چلا جاتا تھا۔ کوئی بھی آج تک یہ راز نہیں جان پایا تھا کہ میں اس گھر میں ایک جنزاد کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ پھر ایک دن میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤں، آخر ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کب تک ان سے دور رہ سکتی ہے۔ اس لیے جب میں نے جنات سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم خالی ہاتھ ان سے ملنے نہیں جاؤ گی، بلکہ ان کے لیے ڈھیروں تحفے تحائف لے کر جاؤ۔ یوں اس نے مجھے اپنی طاقت سے ڈھیر سارے تحفے دیے، میں ان سب کو لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے چلی گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے آگ لگ گئی، کیونکہ میری بھابھی میرے بوڑھے ماں باپ پر برس رہی تھی۔ نہ جانے ان سے کیا غلطی ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر بیٹھتی میں نے اچانک سے اس کا ہاتھ تھام لیا، غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کے ساتھ آپ ایسا سلوک کرو؟ تو میری بھابھی کہنے لگی کہ اگر اپنی ماں سے اتنی ہمدردی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تبھی میں نے اپنے امی ابو سے کہا کہ امی ابو آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، میرا گھر بہت بڑا ہے، اس میں آپ دونوں آرام سے رہیں گے۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ امی کہنے لگیں تمہارا شوہر نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں، جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ پھر رات کو جنزاد میرے سامنے آیا، وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تمہارے ماں باپ کے سامنے میری سچائی آ گئی تو وہ تمہاری زندگی میں مجھے قبول نہیں کریں گے، اس لیے ان کے سامنے یہ سچائی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، یہ سچائی صرف میرے دل میں رہے گی، میں کسی کو بھی یہ راز نہیں بتاؤں گی کہ میرا شوہر ایک جنزاد ہے۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، وہ جب بھی امی ابو کے سامنے آتا تو انسانی روپ میں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ یوں بڑی ہنسی خوشی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ پھر ایک دن میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اسی مقام کو دیکھنے جاؤں جہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تب میں نے جنزاد سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم وہاں جا کر اداس ہو جاؤ گی، اس لیے نہ جاؤ تو بہتر ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، کہنے لگی کہ میں ایک بار اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مجھے واپس اسی گاؤں میں لے آیا جہاں پر پتھریلے راستے تھے اور اتنا برا میرا اور میری دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ناخوشگوار واقعے کی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں، ان کی چیخیں میں کبھی بھی بھول نہیں پاتی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس خطرناک حادثے میں زندہ سلامت آج اس دنیا میں موجود ہوں۔ یہ سب اس جنزاد اور اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا، نہ وہ مجھے اٹھا کر سب کی مخالفت کے باوجود اپنی بستی میں لے کر جاتے اور نہ ہی آج میں زندہ ہوتی۔ جنزاد اور اس کی ماں بہت مہربان تھے۔ اب میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی، پھر میں نے ایک اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں اپنی زندگی سے بیزار آ گئی تھی، اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرتی تھی۔ جب اسکول کھولا اور یتیم اور غریب بچوں کو پڑھانے لگی تو اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگی۔ امی ابو میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن جنزاد کہنے لگا کہ اب میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں،
کیونکہ میرے قبیلے والوں کو میری ضرورت ہے. سردار نے مجھے بلایا ہے. میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی. کہنے لگی کیا تم واپس آؤ گے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. کہنے لگا کیوں نہیں، میں تمہارے پاس ہی واپس آؤں گا، کیونکہ میں نے ساری زندگی تمہاری حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر وہ چلا گیا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے قبیلے میں کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے. تبھی تو اتنے دن ہو گئے تھے وہ واپس نہیں آیا تھا. اب میں ہر پل اس کا انتظار کرتی اور اس کے بغیر میں بہت اداس ہو گئی. یوں کئی سال بیت گئے. اس دوران امی ابو بھی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں اپنی زندگی میں بالکل تنہا تھی. اکثر میرے نوکر ملازم مجھ سے پوچھتے کہ بیگم صاحبہ آپ کا شوہر واپس کیوں نہیں آیا، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ لیکن میں انہیں کوئی جواب نہ دیتی. میں ابھی تک اسی جن ذات کا انتظار کرتی رہتی تھی. پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں سوئی تھی جب میں نے روشنی کا جھماکہ دیکھا. میں نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا. خوشی اور حیرت سے میری حالت بری ہو گئی. وہ جن ذات تھا جو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا. میں خوش ہو کر کہنے لگی کیا تم واپس لوٹ آئے ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. کہنے لگا بہت بڑی جنگ تھی ہماری، پوری بستی تباہ ہو گئی. کئی جنات، جن زادے، جن زادیاں مر گئے، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی جو میری زندگی بچ گئی. میں بے اختیار مسکرا دی. میں نے ہر پل اس جن زادے کی زندگی کے لیے دعا کی تھی. اب وہ ہر روز مجھ سے ملنے اسی گھر میں آتا ہے، لیکن پھر اپنی ماں کے پاس واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اس قبیلے میں اس کی ماں بھی رہتی ہے. میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، لیکن جب بھی اس حادثے کے بارے میں سوچتی ہوں جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی تھی، تو اندر تک کانپ جاتی ہوں. خدا کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، ورنہ ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے خوفناک حادثوں میں اپنے پیاروں کو کھو بیٹھتے ہیں.